کیا انسان نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے اس پار کیا ہے؟ مطلب کیا جنت محض ایک قدیم تصور ہے، کوئی نفسیاتی تسکین کا ذریعہ ہے، یا ایک ایسی ٹھوس حقیقت جسے واقعی طبی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ ہاں، تو ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ ایک 8 سال کا بچہ جو گرمیوں کی ایک دوپہر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹتا ہے اور اچانک اس کا مادی وجود، اس کا بستر، اس کی دیواریں غائب ہو جاتی ہیں اور وہ اس کائنات کی حدود کو چیرتا ہوا کسی اور ہی جہان میں جا پہنچتا ہے۔ صحیح۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ رابرٹ سلائڈن کی تہلکہ خیز کتاب آئی سو ہیون کے ابتدائی حصے پر مبنی ہے۔ ہم اس حیرت انگیز دعوے کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اس دعوے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے کسی قریب المرگ تجربے یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ یعنی وہ جو دل کی دھڑکن رکنے والا معاملہ ہوتا۔ ہاں بالکل۔ عموماً ہم سنتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، دل کی دھڑکن رکی اور اس نے کوئی سرنگ یا روشنی دیکھی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ مختلف کیسے ہیں؟ کتاب کے مطابق یہ ایک مکمل طور پر ہوش و حواس میں ایک صحت مند بچے کے ساتھ پیش آنے والا شعوری اور جسمانی سفر تھا۔ یعنی مصنف کا دعویٰ ہے کہ خالق کائنات نے خود اسے اس مقام کی سیر کروائی جسے ہم جنت کہتے ہیں۔ یہیں سے تو میرے ذہن میں پہلا سوال اٹھتا ہے۔ مطلب ایک 8 سال کا بچہ، اس عمر کے بچے تو عام طور پر کھلونوں یا کارٹونز میں مگن ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی دنیا تخیلاتی ضرور ہوتی ہے، لیکن اتنی پیچیدہ نہیں کہ وہ پوری کائنات کے پار جانے کے دعوے کریں۔ تو رابرٹس کے ساتھ ایسا کیا خاص تھا؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب ہمیں رابرٹس کے خاندانی پس منظر میں ملتا ہے، اور یقین مانیں یہ کوئی عام پس منظر نہیں تھا۔ اچھا، کیا تھا ان کے پس منظر میں؟ ان کی پیدائش ٹلسا اوکلاہوما میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب اس کی والدہ اورل رابرٹس یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھیں، جو کہ ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ لیکن جب رابرٹس کی عمر محض 5 یا 6 سال تھی تو اس کے والدین کی علیحدگی ہو گئی۔ یہ تو کافی مشکل وقت ہوگا اس کے لیے۔ بالکل۔ اس کے بعد اس کی پرورش کی اصل ذمہ داری اس کی والدہ اور خاص طور پر اس کی دادی کے کندھوں پر آ گئی۔ اور اس کی دادی کوئی عام خاتون نہیں تھیں، وہ ایک انتہائی سخت گیر پینٹیکوسٹل مبلغ تھیں۔ پینٹیکوسٹل مبلغ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کا ماحول انتہائی مذہبی ہوگا۔ لیکن ذرا ٹھہریں، یہاں مجھے ایک بات سوچنے دیں۔ جی بتائیں۔ کیا ایک ٹوٹے ہوئے گھرانے کا صدمہ اور اوپر سے انتہائی سخت مذہبی ماحول، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس بچے کے ذہن نے اپنے دفاع کے لیے ایک مافوق الفطری دنیا تخلیق کر لی ہو؟ مطلب کیا یہ سب محض ایک نفسیاتی رد عمل نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، اور ظاہر ہے نفسیات کے ماہرین یقیناً اسے اسی زاویے سے دیکھیں گے۔ ہاں، کیونکہ کوپنگ میکانزم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ بالکل، لیکن کتاب اس زاویے کو مسترد کرتی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ تربیت محض ایک جذباتی سہارا نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ روحانی نظم و ضبط تھا، ایک ٹریننگ تھی۔ کس قسم کی ٹریننگ؟ مصنف لکھتا ہے کہ ان کے گھر میں چرچ سے بھی زیادہ دعائیں ہوتی تھیں۔ بچوں کو یہ اجازت بالکل نہیں تھی کہ وہ بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جائیں اور بڑوں کو عبادت کرتے دیکھیں۔ تو انہیں کیا کرنا پڑتا تھا؟ انہیں باقاعدہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گھنٹوں طویل دعاؤں میں حصہ لینا پڑتا تھا، اور روزانہ بائبل کی آیات حفظ کرنی ہوتی تھیں۔ گھنٹوں گھٹنوں کے بل؟ یہ تو کسی فوجی کیمپ جیسی تربیت لگتی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی سمجھ لیں۔ میرا مطلب ہے، ایک طرف آج کے دور کا بچہ ہے جس کی توجہ چند سیکنڈز کی سکرین تک محدود ہے، اور دوسری طرف ایک 8 سال کا بچہ جسے گھنٹوں بٹھا کر روحانی برداشت کی مشق کروائی جا رہی ہے۔ یہ تو کسی روحانی میراتھن کی تیاری سے کم نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، روحانی میراتھن۔ اور کتاب کا نقطہ بھی یہی ہے کہ یہ میراتھن اس لیے ضروری تھی تاکہ جب وہ مافوق الفطرت واقعہ پیش آئے تو اس بچے کا ذہن اس جھٹکے کو برداشت کر سکے۔ اچھا، یعنی اسے تیار کیا جا رہا تھا۔ جی، اور دادی نے رابرٹس کو ہم عمر بچوں کے دباؤ یعنی پیئر پریشر سے نمٹنے کے لیے ایک بنیادی اصول سکھایا تھا۔ انہوں نے کچھوے اور خرگوش کی مشہور کہانی کا حوالہ دیا، لیکن ایک نئے زاویے سے۔ وہ تو ہم سب نے بچپن میں سنی ہے، لیکن نیا زاویہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ سچ ہمیشہ جھوٹ سے زیادہ زندہ رہتا ہے۔ ٹروتھ آؤٹ لیوز اے لائے۔
خرگوش یعنی جھوٹ چاہے کتنا ہی تیز کیوں نہ دوڑے، کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے، آخرکار وہ تھک جاتا ہے۔ اور کچھوا؟ سچ، جو کچھوے کی طرح بظاہر سست اور مشکل لگتا ہے، آخر میں فتح یاب ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست طریقہ ہے ایک بچے کو دنیاوی دباؤ سے نکالنے کا۔ لیکن ہم جس تجربے کی بات کر رہے ہیں جو اس واقعے کی بنیاد ہے، تو کیا یہ صرف ایک گہرا خواب تو نہیں تھا؟ نہیں، مصنف اس بات کی تردید کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، بائبل پڑھتے ہوئے سو جانا اور کوئی خواب دیکھنا ایک عام سی بات ہے۔ مصنف اس بات کا یقین کیسے دلاتا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا؟ دیکھیں، مصنف اس کی باقاعدہ درجہ بندی کرتا ہے۔ کتاب میں ایک قدیم صحیفہ پیشین گوئی کا ذکر ہے کہ آخری ایام میں نوجوان رویا دیکھیں گے۔ رویا یعنی ویژنز؟ بالکل۔ رابرٹس یہاں واضح کرتا ہے کہ روحانی دنیا میں 3 مختلف قسم کی رویا ہوتی ہیں۔ پہلی قسم روحانی رویا ہے، جہاں انسان اپنے باطن کی آنکھ سے کچھ محسوس کرتا ہے یا دیکھتا ہے، لیکن وہ جسمانی طور پر اسی دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے مراقبے کی حالت میں کوئی بصیرت حاصل ہونا۔ ہاں، بالکل ویسے ہی۔ اور دوسری قسم کو جذباتی یا ٹرانس رویا کہا گیا ہے، جس میں انسان کے حواس ظاہری دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اس پر ایک غنودگی سی طاری ہو جاتی ہے اور وہ روحانی حقائق دیکھتا ہے۔ تو رابرٹس کا تجربہ ان میں سے کون سا تھا؟ رابرٹس کا دعویٰ ہے کہ اس کا تجربہ ان دونوں سے یکسر مختلف تھا۔ اسے تیسری قسم یعنی اوپن ویژن یا کھلی رویا کہا گیا ہے۔ کھلی رویا سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی خواب نہیں ہے، بلکہ ایک لفظی مافوق الفطرت واقعہ ہے، جس میں انسان کا مادی جسم اور حواس براہ راست روحانی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کتاب اس کا موازنہ قدیم روایات میں موجود اس واقعے سے کرتی ہے جب ایلیا کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ضرور ہے، لیکن بے حد دلچسپ ہے۔ مطلب ہم شعور کی کسی ایسی جہت کی بات کر رہے ہیں جہاں طبعی قوانین معطل ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آئیے اس دن پر چلتے ہیں جب یہ واقعہ حقیقت میں پیش آیا۔ سال 1974، گرمیوں کا ایک عام سا دن۔ ایک 8 سال کا بچہ اسکول سے واپس آتا ہے اور صرف اس لیے بائبل کا باب پڑھنے لیٹتا ہے تاکہ اپنی روزمرہ کی قید پوری کرے اور باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کھیل سکے۔ ہاں، وہ یوحنا کی انجیل پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ پھر اچانک پوری حقیقت پلٹ جاتی ہے۔ مصنف کے مطابق جیسے ہی اس کا سر تکیے سے لگا، اس کا کمرہ، اس کی دیواریں، اس کا بستر، سب کچھ غائب ہو گیا۔ سب کچھ غائب ہو گیا؟ ہاں، یہاں تک کہ وہ اپنا مادی وجود بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ناقابل فہم اور انتہائی تیز رفتاری سے کائنات کے اندر سفر کر رہا ہے۔ وہ ہوا، بادلوں اور خلا کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ منظر کشی تو واقعی کسی سائنس فکشن فلم سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک منطقی الجھن آ رہی ہے۔ جی، کیا الجھن ہے؟ جب وہ کائنات کو چیرتا ہوا جا رہا تھا تو کتاب کے مطابق وہ کس منزل کی طرف جا رہا تھا؟ کیونکہ رابرٹس یہاں 3 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے۔ بالکل، 3 ہیونز کا تصور۔ اب عام انسان کے لیے تو آسمان کا مطلب وہ نیلا پردہ ہے جہاں پرندے اڑتے ہیں یا رات کو ستارے چمکتے ہیں۔ یہ 3 آسمانوں کی کیا سائنس ہے، یا یوں کہیے کیا تھیولوجی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا تصور ہے۔ دیکھیں، الہامی روایات میں کائنات کو محض مادے کا ڈھیر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے مختلف درجوں یا تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ تہیں کیا ہیں؟ پہلا آسمان وہ ہے جسے ہم زمین کی فضا یا ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ یہ مادی دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں بادل بنتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں اور ہوائیں چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارا اپنا ماحولیاتی نظام۔ تو پھر دوسرا آسمان کیا ہے؟ کیا یہ ہمارا نظام شمسی ہے؟ جسمانی طور پر ہاں، دوسرا آسمان خلا اور ستاروں کہکشاؤں کی دنیا ہے، لیکن روحانی نقطہ نظر سے کتاب میں اسے وہ مقام قرار دیا گیا ہے جہاں عام، تاریک اور شیطانی قوتوں کا بسیرا مانا جاتا ہے۔ تاریک قوت ہے؟ یعنی یہ ایک طرح کا رکاوٹ والا علاقہ ہے؟ جی بالکل، یہ وہ درمیانی خلا ہے جو زمین اور خالق کے تخت کے درمیان حائل ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا آسمان۔ اور تیسرا آسمان کیا ہے؟ تیسرا آسمان فضا اور خلا کی تمام طبعی حدود سے ماورا ایک ایسا مقام ہے جسے خالصتاً خدا کی رہائش گاہ یا جنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو رابرٹس کا سفر کیسا تھا ان آسمانوں میں؟ رابرٹس کا دعویٰ ہے کہ وہ ان پہلے 2 آسمانوں کو محض چند لمحوں میں پار کرتا ہوا سیدھا تیسرے آسمان کی سرحد پر جا پہنچتا ہے۔
یہ سفر کا حصہ تو حیران کن ہے ہی، لیکن جب وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو جو منظر اس کے سامنے آتا ہے وہ انسانی عقل کے پیمانوں کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے۔ بالکل، وہاں کا منظر بہت مختلف تھا۔ مصنف بتاتا ہے کہ اس کی لینڈنگ ایک انتہائی بڑے عظیم الشان دروازے کے سامنے ہوتی ہے، اور دیکھیں یہ کوئی عام لکڑی، لوہے یا کسی بھی مادی دھات سے بنا دروازہ نہیں تھا۔ کتاب کے الفاظ پر غور کریں تو یہ دروازہ ایک ہی ٹھوس چمکدار سفید موتی سے بنا ہوا تھا۔ ہاں، موتی کا دروازہ، اور یہ موتی کا تصور بہت گہری علامت رکھتا ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یہاں رکنے دیں، مطلب حیاتیاتی طور پر دیکھیں تو ایک موتی کسی سیپ کے اندر اس وقت بنتا ہے جب اس میں کوئی ریت کا ذرہ یا کوئی چبھنے والی چیز داخل ہو جاتی ہے۔ بالکل، سیپ اسے برداشت کرتی ہے۔ ہاں، سیپ اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے اس پر ایک مادہ چڑھاتی رہتی ہے جو بالآخر ایک قیمتی موتی بن جاتا ہے۔ تو اگر ایک دروازہ پورے کا پورا ایک ہی موتی کا بنا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس جنت میں داخلے کا راستہ خود کسی بہت بڑی تکلیف، قربانی یا دکھ سے تخلیق ہوا ہے؟ یہ واقعی ایک شاندار تجزیہ ہے، اور مسیحی عقیدے میں موتی کا یہ دروازہ اسی قربانی اور فضل کو ظاہر کرتا ہے، لیکن رابرٹس اسے صرف ایک استعارے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ٹھوس مادی حقیقت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ایک مادی حقیقت کے طور پر؟ جی، وہ کہتا ہے کہ اس موتی کے کناروں پر انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ نقش و نگار تراشے گئے تھے، اور اس میں سے ایک عجیب سی ٹھنڈی روشنی نکل رہی تھی۔ کیا بات ہے! اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے کھولنے کے لیے کسی چابی یا دھکے کی ضرورت نہیں تھی۔ جادو کی طرح نہیں بلکہ کسی باشعور ٹیکنالوجی کی طرح وہ دروازہ خود بخود بغیر کسی آواز کے اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ دروازہ کھلتا ہے ایک آواز گونجتی ہے کہ یہ دروازوں میں سے ایک ہے، اور جب رابرٹس مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جس کا تصور کر کے انسان لرز جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ بالکل، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے تاریخ کی کتابوں میں، پینٹنگز میں ان کی بے شمار تصویریں دیکھی ہیں، لیکن ایک 8 سال کا بچہ ان کا حلیہ کیسے بیان کرتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ ان کا قد تقریباً 6 فٹ کے لگ بھگ تھا، ان کے بال ہلکے بھورے یا جسے ہم ریتلا رنگ کہتے ہیں ویسے تھے، ان کی جسم پر ایک سفید لباس تھا۔ اچھا۔ لیکن رابرٹس جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ ان کے مادی خود و خال نہیں بلکہ ان کی پوری شخصیت میں موجود ایک ایسی کاملیت تھی جسے بیان کرنا الفاظ میں ممکن نہیں۔ کاملیت یعنی پرفیکشن؟ جی بالکل، ان کے چلنے، ان کے کھڑے ہونے، ان کے دیکھنے کے انداز میں ایک ایسا کمال تھا جس میں کوئی خامی، کوئی تھکاوٹ یا کوئی عدم توازن نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں، رابرٹس کا رد عمل مجھے تھوڑا حیران کرتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان، یا فرض کرے میں خود، اچانک موت کے پار کسی عظیم الشان روحانی ہستی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو شاید خوف کے مارے میرے تو سانس ہی رک جائیں۔ یہ تو ایک فطری بات ہے۔ پرانی داستانوں میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ انسان سجدے میں گر پڑتا ہے، کانپنے لگتا ہے کہ اب اسے اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن رابرٹس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور یہی اس تجربے کا ایک بہت اہم اور مختلف پہلو ہے۔ وہاں خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ رابرٹس بتاتا ہے کہ انہیں دیکھتے ہی اس کے اندر ایک بے پناہ خوشی، محبت اور سکون کا ایسا طوفان آ گیا جو اس نے دنیا میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یعنی وہ ڈرا نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کے گھٹنے ٹیکنے کی وجہ ڈر یا رعب نہیں تھا بلکہ وہ خالص محبت تھی جو اس ہستی کے وجود سے بہہ رہی تھی۔ اسی جذبات کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور پھر جو منظر کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ واقعی کسی سخت گیر خدا یا جابر آقا کے روایتی تصور کے بالکل برعکس ہے۔ رابرٹس کے مطابق حضرت عیسیٰ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ ہاں، وہ اسے کھڑا کرتے ہیں اور بالکل ایک شفیق باپ کی طرح اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں، مجھے آنسو نہیں، مسکراتا ہوا چہرہ چاہیے۔ میں تمہیں جنت کی سیر کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ واقعی یہ بہت خوبصورت ہے۔ میرا مطلب ہے یہ تصور ہمارے اس دنیاوی ڈر پر مبنی روحانی ڈھانچے کو ایک ہی جھٹکے میں گرا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ منظر خالق اور مخلوق کے اس رشتے کو ظاہر کرتا ہے جو خوف پر نہیں بلکہ خالص محبت اور اپنائیت پر مبنی ہے۔ اور جب ہم ان کے ہنسنے کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی دور کی مسکراہٹ نہیں تھی۔ تو کیسی مسکراہٹ تھی؟ یہ ایک بچے کی معصومیت کے ساتھ پوری طرح شامل ہو جانے والا کہکہا تھا،
اس ملاقات کے بعد جنت کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جو مادی دولت، معاشیات اور زندگی کے بارے میں ہمارے تمام انسانی نظریات کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی رابرٹس کا سامنا ایک ایسی چیز سے ہوتا ہے جس کے لیے انسان زمین پر خون بہاتے ہیں، اور وہ ہے سونا۔ ہاں، گولڈ۔ لیکن یہ سونا زمین کی طرح پیلا اور ٹھوس نہیں تھا۔ کتاب کے مطابق سڑکیں خالص سونے کی بنی ہوئی تھیں، لیکن یہ سونا شیشے کی طرح مکمل طور پر شفاف تھا۔ شفاف سونا؟ ہاں، آپ اس کے آر پار دیکھ سکتے تھے۔ سڑک کے کناروں پر ایسے پھول کھلے ہوئے تھے جن میں قوس قوس کے تمام رنگ موجود تھے۔ اور یہاں ایک 8 سالہ بچے کی وہ معصومیت سامنے آتی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ محظوظ کیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، رابرٹس جسے زمین پر اس بات کی پوری سمجھ تھی کہ سونا کتنا قیمتی ہے، اسے تجوریوں میں چھپایا جاتا ہے، وہ اچانک گھبرا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اتنی قیمتی چیز پر قدم کیسے رکھ سکتا ہوں، یہ تو خراب ہو جائے گا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً سڑک سے ہٹ کر گھاس پر بھاگ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو کسی شیشے کے پل پر چلنے کو کہا جائے اور آپ خوفزدہ ہو جائیں۔ بالکل۔ اور حضرت عیسیٰ کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ وہ اس بچے کی ہچکچاہٹ پر زور سے ہنستے ہیں۔ وہ اسے واپس سڑک پر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سڑکیں تو میں نے بنائی ہی میرے ماننے والوں کے چلنے کے لیے ہیں، تم آؤ اور ان پر چلو۔ دیکھیں، یہ محض ایک دلچسپ واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت گہرا فلسفہ ہے۔ ذرا غور کریں، جس چیز کو انسان زمین پر طاقت کا محور سمجھتا ہے، جس کے لیے معیشتیں تباہ کی جاتی ہیں اور جنگیں لڑی جاتی ہیں، جنت میں اس کی حیثیت محض پاؤں تلے روندے جانے والے فرش سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ تو ہے۔ یعنی سونے کی کوئی اوقات نہیں وہاں۔ بالکل، روحانی دنیا میں مادی چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن اس سونے کی سڑک سے آگے جو جنت کا معاشرہ رابرٹس نے بیان کیا ہے، وہ بھی ہماری توقعات سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ جنت ایک پرسکون لیکن ٹھہری ہوئی جگہ ہوگی، مطلب لوگ بادلوں پر بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں، بس ایک لامتنائی چھٹی چل رہی ہے۔ لیکن کتاب میں ایسا نہیں ہے۔ بالکل، رابرٹس کہتا ہے کہ اس نے باقاعدہ عمارتیں دیکھیں، لوگ مسکراتے ہوئے تیزی سے اور کسی مقصد کے تحت آ جا رہے تھے، کچھ لوگ گیت گا رہے تھے، ایسے گیت جو اس دنیا کے سازوں پر کبھی بجائے ہی نہیں گئے، اور کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں بھی تھیں۔ ہاں، تو یہ ایک انتہائی متحرک، منظم اور تہذیب یافتہ معاشرہ تھا۔ بالکل، جنت کو ایک جامد جگہ کی بجائے علم اور دریافت کا مرکز بتایا گیا ہے۔ رابرٹس نے واضح طور پر ذکر کیا کہ وہاں ایسی کتابیں، فنون اور گیت موجود ہیں جو ابھی تک زمین پر انسانوں کو دیے ہی نہیں گئے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ انسان کی تخلیقی صلاحیت، اس کا علم اور آرٹ کا سفر موت پر ختم نہیں ہوتا۔ جی، بلکہ اس کی اصل شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ جو بھی الہام آج زمین پر کسی سائنسدان یا فنکار کو ملتا ہے، وہ محض اس جنت کی لائبریری کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے۔ کیا بات ہے! ایک اور چیز جس نے مجھے بہت متوجہ کیا، وہ اس معاشرے کا معاشی ماڈل تھا۔ مطلب لوگ عمارتوں میں جا رہے تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں لے رہے تھے، لیکن وہاں پیسے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کوئی لین دین نہیں تھا۔ کوئی لین دین، سودا یا بارٹر سسٹم نہیں تھا۔ ضرورت اور دستیابی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ تصور انسان کے معاشی ذہن کے بالکل خلاف ہے، جہاں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، زمین پر قدر یا ویلیو کا تعین اس چیز کی کمی یا اسکیئرسٹی سے ہوتا ہے۔ جنت میں چونکہ ہر شے لامحدود ہے، اس لیے کسی چیز کی کوئی مادی قیمت نہیں ہے۔ بالکل۔ وہاں کی ہر شے محض محبت اور ضرورت کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم وہاں کی فطرت یا ایکو سسٹم کی بات کریں تو وہ بھی مکمل طور پر مختلف تھا۔ فطرت کیسے مختلف تھی؟ رابرٹس بتاتا ہے کہ جب وہ گھاس پر چلتا تو اس کے قدموں کے نشان فوراً غائب ہو جاتے تھے، گھاس دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتی تھی۔ یعنی وہاں کی ہر چیز میں ایک لامحدود زندگی تھی۔ کتاب کے مطابق درختوں کے پتے تک خدا کی حمد و ثنا کرتے محسوس ہوتے تھے۔ کوئی پھل نہیں سڑتا، کوئی پھول نہیں مرجھاتا۔ اور جانوروں کے بارے میں بھی وہ عجیب بات بتاتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے اس نے وہاں شیر، گھوڑے، کتے اور بکریاں دیکھیں، لیکن وہ جانور آپس میں لڑ نہیں رہے تھے۔ کوئی شکاری اور کوئی شکار نہیں تھا۔ یہ خوف اور درندگی کے بغیر ایک کامل ایکو سسٹم تھا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جنت میں بگاڑ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
زمین پر ہر چیز موت اور زوال کی طرف سفر کر رہی ہے، جبکہ وہاں ہر چیز مستقل جوانی اور کمال کی حالت میں ہے۔ یہ وہی دائمی زندگی ہے جس کی پیاس انسان کی فطرت میں شروع دن سے رکھی گئی ہے۔ تو آج کی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے رابرٹس کی اس سخت ترین روحانی ٹریننگ کا جائزہ لیا جس نے اسے ایک کائناتی جھٹکے کے لیے تیار کیا۔ بالکل۔ ہم نے اس کے کمرے سے شروع ہونے والے اس سفر، 3 آسمانوں کی پیچیدہ ساخت، موتی کے اس عظیم و شان دروازے کی علامت اور حضرت عیسیٰ کی محبت اور شفقت پر بات کی۔ شفاف سونے کی سڑکوں کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ ہاں، شفاف سونے کی سڑکیں اور جنت کا وہ متحرک علم سے بھرپور معاشرہ۔ اور جیسا کہ کتاب اشارہ کرتی ہے، یہ تو رابرٹس کے سفر کی محض ایک شروعات تھی۔ بالکل، کیونکہ اس خطاب کے اگلے حصے میں ایک اور بھی حیران کن چیز کا ذکر ہے۔ رابرٹس جنت میں ہونے والی اس زبردست عبادت اور اجتماع کا تذکرہ کرتا ہے جسے کلاؤڈ آف وٹنسز یا گواہوں کا بادل کہا گیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ جانیں گے کہ وہاں موجود ہستیاں جو دنیا سے جا چکی ہیں، کیا وہ واقعی ہماری طرف دیکھ رہی ہیں؟ کیا ان کا ہماری زمین پر ہونے والے فیصلوں اور زندگی سے کوئی رابطہ ہے؟ اس پر ہم اگلی نشست میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اور آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں اس تمام واقعے کو ایک اور ہی قدر نفسیاتی زاویے سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا زاویہ ہے؟ فرض کریں اس پوری کہانی کو ہم 100% سچ مان لیتے ہیں۔ ایک 8 سالہ بچہ ایک ایسے جہان میں گیا جہاں کوئی خوف نہیں تھا، جہاں خالص اور غیر مشروط محبت تھی۔ اس نے شیشے جیسا سونا اور موت کے بغیر زندگی دیکھی۔ ہاں، اس نے کمال کو چھو لیا۔ بالکل، لیکن پھر اسے واپس آنا پڑا۔ اسے دوبارہ ایک ٹوٹے ہوئے گھرانے میں، اوکلاہوما کے اس کمرے میں، ایک ایسی دنیا میں جاگنا پڑا جہاں درد ہے، بیماریاں ہیں، دھوکہ ہے اور موت ہے۔ اوہ، یہ بات تو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک انسانی ذہن اور خاص طور پر ایک بچے کا ذہن اس مطلق کمال کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس نامکمل اور بکھری ہوئی دنیا میں زندگی کیسے گزارتا ہے؟ واقعی؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ اصل گھر وہ ہے تو کیا اس زمین کی ہر خوشی، ہر کامیابی اچانک بے رنگ نہیں ہو جاتی؟ کمال کو دیکھنے کے بعد نامکمل دنیا میں دوبارہ جینا کیسا لگتا ہوگا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور پریشان کن حد تک سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ ایک ایسی جگہ کی یادوں کے ساتھ جینا جہاں آپ جسمانی طور پر موجود نہ ہوں، یہ ایک ایسا احساس محرومی ہے جسے شاید الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ سننے والوں کے لیے یقیناً یہ بات ایک طویل عرصے تک سوچ کا محور بنی رہے گی۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ رابرٹس اچانک زمین سے کیسے رخصت ہوئے۔ آج ہم تیسرے آسمان کے دروازوں کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ قدم رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم واقعی ان تفصیلات میں جائیں گے جو بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتی ہیں۔ ہاں، مطلب اس جائزے کا مقصد محض ان چیزوں کی فہرست بنانا نہیں ہے جو وہاں موجود ہیں، بلکہ ان مناظر، اس ماحول اور اس زندگی کے کام کرنے کے طریقے اور حقیقت کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان ابواب جسے جنت میں اٹھایا جانا اور گواہوں کا بادل میں بیان کی گئی روزمرہ زندگی اور عبادت کے پیچھے کیا منطق ہے۔ صحیح، کیونکہ جب تک ہم اس منطق کو نہیں سمجھتے یہ سب صرف ایک کہانی لگتا ہے۔ ہم نے اس کی گہرائی تک جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ مطلب ایک 8 سالہ بچے کے لیے اچانک ایک ایسے دروازے کے سامنے کھڑے ہونا جو ایک ہی بہت بڑے موتی سے بنا ہو، واقعی ایک ناقابل فہم تجربہ ہے۔ ایک ہی موتی، ذرا تصور کریں اس کا۔ ہاں نا، ذرائع کے مطابق یہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں کوئی جوڑ نہیں تھا اور اس پر پیچیدہ نقش و نگار تھے، لیکن یہ صرف ایک رکاوٹ نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی۔ اس دروازے کا کام کرنے کا طریقہ ہی اس کی اصل کہانی سناتا ہے۔ یہ دروازہ کھولنے کے لیے کسی چابی، کسی پاس ورڈ یا کسی بھی قسم کے بیرونی دباؤ کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ کیسے کھلا؟ یہ خود بخود کھل گیا۔ مطلب زمین پر دروازے حفاظت کے لیے یا کسی کو باہر رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن وہاں اگر کوئی شخص اس مقام تک پہنچ چکا ہے تو ماحول خود اس کا استقبال کرتا ہے۔ واہ، یعنی یہ بغیر کسی رکاوٹ کے خوش آمدید کہنے کی ایک علامت ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ اس موتی کی اپنی ایک روشنی تھی۔ یہ سورج یا کسی بیرونی روشنی کو منعکس نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، تو روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ اس مادے کے اندر اپنی ایک زندگی تھی جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کائنات کے اس حصے میں توانائی کے ذرائع بالکل مختلف ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ اور جیسے ہی وہ دروازہ کھلتا ہے، سامنے وہ مشہور سونے کی سڑکیں ہیں
لیکن یہ وہ سونا نہیں ہے جو زمین پر پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ سونا اتنا شفاف ہے کہ بالکل کرسٹل یا شیشے جیسا لگتا ہے۔ سچ میں شیشے جیسا سونا؟ اور کناروں پر بھی سونے کی تراش خراش ہے اور کوسے قزح کے تمام رنگوں والے پھولوں کی قطاریں ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک 8 سالہ بچے کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے ایسے شفاف اور قیمتی سونے پر چلنا بہت عجیب احساس ہوگا۔ ہاں، ایسا ہی ہے جیسے دنیا کے سب سے قیمتی زیور پر چلنے کا حکم دے دیا جائے۔ انسان تو ڈر جائے گا کہ کہیں جوتوں کے نشان نہ پڑ جائیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بچہ گھبرا کر سڑک کے بجائے ساتھ لگی ہوئی گھاس پر چلنے لگا۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس ہچکچاہٹ کے جواب میں یسوع نے کیا کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے مسکرا کر نظر انداز نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ کہکہا لگایا۔ ارے واہ! ہاں، وہ دیر تک ہنستے رہے اور پھر بچے کو واپس سڑک پر بلایا۔ یہ ہنسی ایک بہت بڑا راز کھولتی ہے۔ کیسا راز؟ یہ بتاتی ہے کہ یہ سڑکیں محض نمائش یا احترام کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ زمین پر انسان قیمتی چیزوں کا غلام بن جاتا ہے نا؟ بالکل، ہم انہیں تجوریوں میں چھپاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ وہاں سب سے قیمتی سمجھی جانے والی چیز محض پاؤں تلے روندے جانے والی سڑک ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے وسائل اتنے لامحدود ہیں کہ کسی چیز کے خراب ہونے یا ختم ہونے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ یہ تو سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ اور صرف زمین اور سڑکیں ہی نہیں، وہاں کی ہوا بھی مختلف بتائی گئی ہے۔ مطلب ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں کی ہوائیں محبت اور خوشی سے بھری ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی منفرد تصور ہے۔ اب ہم زمین پر محبت کو ایک جذبہ سمجھتے ہیں، ایک غیر مرئی احساس، لیکن وہاں یہ باقاعدہ ایک طبعی ماحول ہے۔ بالکل، سانس لینا ایسا ہے جیسے کسی انسان کو ایک نرم اور گرم کمبل نے چاروں طرف سے لپیٹ لیا ہو۔ اگر ہم محبت کو محض ایک انسانی جذبے کے بجائے ایک توانائی یا فریکوینسی سمجھیں تو یہ بات زیادہ واضح ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں گی؟ ضرور۔ زمین پر ہم آکسیجن اور نائٹروجن میں سانس لیتے ہیں جو جسم کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس تیسرے آسمان میں محبت وہ بنیادی مادہ ہے جو اس پورے نظام کو چلائے ہوئے ہے۔ یعنی وہاں سانس لینا ہی محبت کو اپنے اندر اتارنا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاں خوف، دکھ یا پریشانی کی عدم موجودگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نے اپنے ذہن پر قابو پایا ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فضا میں منفی خیالات کے پنپنے کی کوئی طبعی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ ارے واہ! یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے کشش ثقل کے بغیر کوئی چیز گر نہیں سکتی، ویسے ہی اس ماحول میں خوف کا وجود ناممکن ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ دی، ناممکن ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا رکتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی بات سامنے آتی ہے جو واقعی الجھن میں ڈالنے والی ہے۔ وہ کیا؟ جب ان سونے کی سڑکوں پر آگے بڑھا جاتا ہے تو مختلف قصبے، عمارتیں اور چھوٹے دفتر نظر آتے ہیں۔ لوگ مسکراتے ہوئے آ جا رہے ہیں، گٹھریاں اور کتابیں اٹھائے ہوئے عمارتوں کے اندر اور باہر جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑا مختلف لگتا ہے نا؟ مجھے تو یہ بات ہضم کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ جنت کا تصور تو عام طور پر کام کاج اور دفاتر کی روٹین سے مکمل آزادی کا نام ہے۔ اگر وہاں بھی لوگ دفاتر جا رہے ہیں اور کتابیں اٹھا رہے ہیں تو یہ تو بالکل دنیاوی مصروفیت لگتی ہے۔ ایک مثالی جگہ پر انتظامی عمارتیں کیوں ہوں گی؟ یہ اعتراض بہت فطری ہے، کیونکہ ہم زمین پر کام کو تھکاوٹ اور مجبوری سے جوڑتے ہیں۔ ہاں بالکل، دفاتر کا مطلب ہی تھکاوٹ ہے۔ لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ دفاتر کوئی روایتی بیوروکریسی نہیں ہے، یہ ایک عظیم الشان روحانی معیشت کا حصہ ہیں۔ روحانی معیشت؟ مطلب یہ کہ جو کتابیں، جو گیت اور جو گٹھریاں وہاں موجود ہیں وہ دراصل زمین کے لیے ہیں۔ وہاں کے لوگ کسی مجبوری کے تحت کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ کائنات کے سب سے بڑے الہامی نیٹ ورک کا انتظام سنبھال رہے ہیں۔ یعنی وہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل، زمین پر ہونے والا ہر روحانی عمل آسمان کے اس نظام سے جڑا ہوا ہے، اور وہاں محبت کی وہ مخصوص زبان بولی جاتی ہے جو اس سارے کام کو ایک خوشی میں بدل دیتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ایک طرح کا کام یا مقصد موجود ہے؟ تو یہ ایک طرح کا تبادلہ ہے؟ مطلب زمین پر انسانوں کو ایک روحانی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟ جی، ایک طرح کا تبادلہ ہی سمجھ لیں۔ اور یہ قیمت پیسوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ دعا، وقت
اور خدا کو اپنی زندگی میں اولیت دینے کی قیمت ہے۔ جب کوئی انسان زمین پر اس روحانی گہرائی تک پہنچتا ہے تو کیا وہ آسمان کے ان دفاتر میں سے کوئی گیت یا کوئی الہام حاصل کرتا ہے؟ 100% درست۔ یہ ایک باقاعدہ میکانزم ہے۔ زمین پر جب کوئی انسان سچی لگن سے وقت نکالتا ہے تو وہ دراصل اس آسمانی نیٹ ورک سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ پھر ان عمارتوں میں سے کوئی گیت، کوئی نیا علم یا کوئی الہامی تحریر اس شخص کے ذہن میں منتقل ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ یہ گٹھریاں اور کتابیں اسی ترسیل کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ! یہ کام بوجھ نہیں ہے بلکہ تخلیق کا ایک انتہائی خوشگوار عمل ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز تصور ہے کہ دنیا میں تخلیق ہونے والے عظیم شاہکار جو نظمیں اور دھنیں انسان کو مسحور کر دیتی ہیں، شاید اسی آسمانی لائبریری اور دفتروں سے آتی ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد ذرائع میں ایک شاندار حویلی کا ذکر آتا ہے۔ کچے راستے سے ہوتے ہوئے جب اس حویلی تک پہنچا جاتا ہے تو یسوع سیدھے اندر نہیں چلے جاتے۔ ہاں، یہ حصہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہیں اور احتراماً پورے 3 منٹ تک انتظار کرتے ہیں۔ یہ بات کچھ عجیب نہیں لگتی کہ کائنات کا مالک جو سب کچھ جانتا ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعہ محبت کی اصل تعریف سمجھاتا ہے۔ اختیار کا مطلب زبردستی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جب ہم مکمل محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت میں حدود کا، پرائیویسی کا اور دوسروں کے وقت کا مکمل احترام شامل ہوتا ہے۔ وہاں ہر شخص کی اپنی ایک نجی جگہ ہے۔ یعنی وہ اس پرائیویسی کی قدر کرتے ہیں۔ بالکل۔ دروازے پر دستک دینا اور انتظار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں رہنے والوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہے، اور کائنات کا سب سے طاقتور وجود بھی اس خود مختاری کی عزت کرتا ہے۔ یہ بات واقعی دل کو چھو لینے والی ہے۔ یہ اس بات کی بھی نفی کرتا ہے کہ وہاں انسان محض کٹ پتلیاں ہیں۔ جی بالکل، وہ کٹ پتلیاں نہیں ہیں۔ اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو اندر کا منظر بھی روایتی تصورات کو توڑتا ہے۔ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ وہاں صرف روحانی وجود ہوں گے جنہیں کسی مادی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہاں، حویلی کے اندر ایک سیاہ مخمل کا صوفہ ہے جو بیٹھنے والے کو ایسے سکون فراہم کرتا ہے جیسے اس نے گلے لگا لیا ہو۔ دیواروں پر ماڈرن آرٹ جیسی پینٹنگز ہیں۔ وہ پینٹنگز بھی تو کتنی مختلف بتائی گئی ہیں۔ بالکل۔ اور وہاں ایک پھل بھی پیش کیا جاتا ہے جو سیب جیسا ہے مگر ذائقے میں دنیا کے کسی بھی پھل سے لاجواب ہے۔ اور پھر جانور بھی ہیں۔ ہاں، جانوروں کا ذکر بہت دلچسپ ہے۔ کتے، گھوڑے، شیر اور عقاب جو بالکل پرامن ہیں۔ اور سب سے حیران کن چیز وہاں کی گھاس ہے۔ قدم رکھنے پر وہ دب جاتی ہے لیکن قدم اٹھاتے ہی واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے۔ اس گھاس کے واپس اپنی حالت میں آنے کو اگر ہم فزکس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ انٹروپی یعنی زوال کی عدم موجودگی کا ثبوت ہے۔ مطلب وہاں کوئی زوال نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ زمین پر تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون لاگو ہوتا ہے جہاں ہر چیز تنزلی کا شکار ہوتی ہے۔ جب ہم گھاس پر قدم رکھتے ہیں تو اس کے خلیات ٹوٹ جاتے ہیں، وہ مرجھا جاتی ہے۔ ہاں، پاؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ نہیں ہے، مادے میں کامل لچک موجود ہے۔ ارے واہ! اور اسی طرح جانوروں میں درندگی اس لیے نہیں ہے کیونکہ بقا کی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جب کسی کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی خاطر دوسرے کو مارنے کی ضرورت نہ ہو تو شیر اور بکری کا ایک ساتھ ہونا بالکل منطقی ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کے درجے پر عروج پر جم چکی ہے۔ فزکس کے قوانین کی یہ بالکل نئی شکل ذہن کو حیران کر دیتی ہے۔ اب اگر ہم انفرادی گھروں اور گلیوں سے نکل کر تھوڑا آگے بڑھیں تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ اجتماعی طور پر کس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ذرائع ہمیں ایک عظیم آڈیٹوریم کے بارے میں بتاتے ہیں، ایک ایسی عمارت جو دنیا کے کسی بھی کنونشن سینٹر سے کئی زیادہ بڑی ہے، جس کے گرد ایک چمکتا ہوا دائرہ ہے۔ ہاں، وہ دائرہ جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لوگ وہاں ایک خاندانی تقریب کی طرح مل رہے ہیں، خوش ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہیں اور سب نے راست بازی کے سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ اجتماع وہاں کے معاشرے کا دل ہے۔ یہ عمارت محض پتھروں یا سونے کی نہیں ہے بلکہ یہ ان سب کے مشترکہ مقصد کی علامت ہے۔ اور وہ لباس جو سب نے پہنے ہیں؟
لباس کی سفیدی سب کی برابری کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ لوگوں نے مختلف رنگوں کے بیلٹ یا زیورات بھی پہنے ہوئے ہیں جو ان کے انفرادی روحانی سفر اور ان کی قربانیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ یعنی سب برابر ہیں لیکن ان کے تجربات الگ الگ ہیں۔ جی، اور یہ اجتماع اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جنت محض تنہائی میں سکون حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک متحرک، جڑی ہوئی اور باشعور کمیونٹی ہے۔ اور پھر جب سب لوگ اس آڈیٹوریم میں بیٹھتے ہیں تو ایک ایسی بھاری اور پر امید خاموشی چھا جاتی ہے جہاں ہزاروں لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک گہرا سکون ہوتا ہے۔ وہ خاموشی عبادت کی تیاری ہے۔ ہاں، اور پھر اسٹیج پر 500 سے 600 عبادت گزار آتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے وہ مجھے پھر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا بات آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ ان کے پاس کوئی لیڈر، کوئی ڈائریکٹر یا کوئی کنڈکٹر نہیں ہے جو انہیں بتا رہا ہو کہ کیا گانا ہے یا کب حرکت کرنی ہے، لیکن وہ سب مکمل ہم آہنگی یعنی پرفیکٹ یونیسن کے ساتھ گاتے ہیں اور ناچتے ہیں۔ کیا یہ تھوڑا سا روبوٹک نہیں لگتا کہ 500 لوگ بالکل ایک جیسی حرکت کر رہے ہوں؟ زمین پر یہ واقعی روبوٹک ہی لگے گا، کیونکہ یہاں یکسانیت لانے کے لیے انفرادیت کو کچلنا پڑتا ہے، سخت ٹریننگ دینی پڑتی ہے۔ بالکل، ہم نے پریڈز میں دیکھا ہے کہ کتنی مشق کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وہاں کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کسی باہر کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ سب ایک ہی روحانی فریکوینسی یا لہر سے اندرونی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اندر سے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ زمین پر ہماری انفرادیت ہمارے اختلافات سے پہچانی جاتی ہے، لیکن وہاں جب سب کا ہدف اور ان کی توجہ مکمل طور پر ایک ہی ذات کی حمد و ثنا پر مرکوز ہو جاتی ہے تو ان کا اندرونی رد عمل خود بخود ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہا ہوں۔ یہ انفرادیت کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کامل ہم آہنگی ہے، جہاں سب کی روحیں ایک ہی دھن پر بغیر کسی جبر کے دھڑک رہی ہوتی ہیں۔ اب حمد و ثنا کے اس منظر کی سب سے حیران کن بات پر آتے ہیں۔ ان کے گیت اور تعریفی الفاظ صرف آوازیں نہیں تھے، نہیں، وہ بالکل مختلف تھے۔ وہ الفاظ روشن اور چمکتے ہوئے بخارات کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ وہ بخارات چھت پر جمع ہوتے اور پھر وہاں سے سیدھا خدا کے تخت والے کمرے یعنی تھرون روم کی طرف ایک روشنی کی طرح شوٹ کر جاتے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور بصری منظر ہے۔ ذرا سوچئے، سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی صبح جب کوئی انسان منہ سے سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی اندرونی گرمی باہر کی ٹھنڈی ہوا سے ٹکرا کر ایک دھندلے بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہاں، بالکل واضح نظر آتا ہے۔ انسان اپنے سانس کو باقاعدہ دیکھ سکتا ہے، اس کا ایک حجم بن جاتا ہے۔ شاید وہاں بھی اندرونی سچائی اور حمد و ثنا کے الفاظ جب اس خالص آسمانی فضا سے ٹکراتے ہیں تو وہ ایک ٹھوس مادہ بن جاتے ہیں جنہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تشبیہ بالکل درست سمت میں نشاندہی کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سچی عبادت کوئی خیالی یا تجریدی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مادی وزن، ایک باقاعدہ حقیقت ہے۔ دنیا میں تو الفاظ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں نا؟ جی، ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے، صرف سن سکتے ہیں۔ لیکن اس تیسرے آسمان میں وہ جذبات جنہیں زمین پر چھپایا جا سکتا ہے، وہ باقاعدہ بصری صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ چھپے نہیں رہتے۔ بالکل، وہ روشن بخارات اس بات کا ثبوت ہے کہ سچی عبادت سیدھی اپنے ہدف تک پہنچتی ہے اور اس کا ایک وجود ہے، اور اسی لیے ذرائع بتاتے ہیں کہ یسوع اس منظر کو دیکھ کر بے حد خوش ہو رہے تھے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس عظیم اجتماع کے فوراً بعد ایک اور منظر بیان کیا گیا ہے جسے گواہوں کا بادل یا کلاؤڈ آف وٹنسز کہا گیا ہے۔ یہ میرا سب سے پسندیدہ حصہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن وہ صرف وہاں بیٹھ کر اپنی ابدی چھٹیاں نہیں منا رہے، وہ زمین پر چرچ کو اور انسانوں کو روحانی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ بہت فعال ہیں۔ ہاں، جب زمین پر کوئی اہم روحانی کام ہوتا ہے تو وہ ایسے نعرے لگاتے ہیں جیسے اسٹیڈیم میں بیٹھے مداح اپنی ٹیم کے لیے لگاتے ہیں، اور جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ ہاف ٹائم میں گھٹنوں کے بل جھک کر دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اپنی روحانی جدوجہد میں اکیلا نہیں ہے؟ ہم تو اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں۔ ہم عام طور پر موت کو ایک دیوار سمجھتے ہیں جو رشتوں کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتی ہے، لیکن یہ تصور اس دیوار کو گرا دیتا ہے۔ کیسے؟ یہ گواہوں کا بادل دراصل زمین والوں کے لیے ایک فعال سپورٹ سسٹم ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ شامل ہیں۔ جب وہ گھٹنوں کے بل جھکتے ہیں تو وہ آسمان کے وسائل اور طاقت کو زمین کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ، کسی بھی صورت ہمت نہ ہاریں۔ یہ کتنا طاقتور تصور ہے۔
جب انسان دنیا کی الجھنوں میں گھر کر تھک جاتا ہے، تنہا محسوس کرتا ہے، تو یہ جاننا کہ ایک پورا آسمانی اسٹیڈیم اس کے حق میں نعرے لگا رہا ہے، سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بالکل بدل دیتا ہے۔ موت واقعی کوئی اختتام نہیں، بلکہ میدان سے نکل کر اسٹیڈیم کے سٹینڈز میں بیٹھنے کے مترادف ہے، تاکہ اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کی روحانی مدد کی جا سکے۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا ربط ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور یہی وہ تسلسل ہے جو زمین اور آسمان کی پوری کہانی کو آپس میں جوڑتا ہے۔ وہاں کی زندگی صرف انفرادی انعام نہیں ہے، بلکہ وہ زمین پر جاری عمل کا ایک فعال اور سرگرم حصہ ہے۔ صحیح۔ وہ لوگ زمین سے منقطع نہیں ہوئے، بلکہ وہ ایک وسیع تر منصوبے کا حصہ بن چکے ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اب اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نیا اور انتہائی فکر انگیز نقطہ جو ان ذرائع سے سامنے آتا ہے، وہ جسمانی عمر کا تصور ہے۔ ہاں، عمر کا یہ تصور بہت انوکھا ہے۔ وہاں ہر انسان اپنی جوانی کے عروج پر نظر آتا ہے، تقریباً 30 سال کا۔ لیکن کسی کا رتبہ اس کی ظاہری عمر سے نہیں، بلکہ اس کی روحانی پختگی کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو دنیاوی پیمانوں کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا میں تو ہم عمر کو سالوں سے ناپتے ہیں نا؟ جی، زمین پر ہم عمر کو گزارے ہوئے سالوں اور جسمانی تبدیلیوں سے ماپتے ہیں، لیکن وہاں عمر کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک شخص نے دنیا میں اپنی روح کی پرورش پر کتنا وقت صرف کیا، اس نے کتنا سچائی کو جانا۔ تو یعنی ایک بوڑھا شخص وہاں بچہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے زمین کا کوئی بہت معمر اور تجربہ کار شخص وہاں ایک بچے کے درجے پر ہو، کیونکہ اس نے روحانی طور پر ترقی ہی نہ کی ہو۔ اور کوئی نوجوان وہاں ایک تجربہ کار بزرگ کے مرتبے پر فائز ہو۔ یہی وہ بات ہے جس پر رک کر سوچنا چاہیے۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آج ہم جنت میں ہوں تو ہماری روحانی عمر کیا ہوگی؟ کیا ہم روحانی طور پر جوان، مضبوط اور پختہ ہیں، یا ابھی تک بچے ہیں جنہیں ہر وقت سہارے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہمارے اعمال اور ہماری سوچ نے ہماری روح کو پروان چڑھایا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہر سننے والے کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ اگلے حصے میں ہم جنت کے آب حیات کے دریا، ریور آف لائف، اور ایک انتہائی پر اسرار مقام، غیر طلب شدہ برکتوں کے گودام، اسٹور ہاؤس آف انکلیمڈ بلیسنگز کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سنتے رہیے۔ کیا ہو اگر آج جنت کے عظیم ترین تخت کے بالکل قریب ایک وسیع و عریض گودام ہو، ایک ایسی جگہ جہاں انسانی اعضاء یعنی ٹانگیں، آنکھیں، بازو بڑے بڑے طاقوں پر سجے ہوئے ہوں، اور حیران کی بات یہ ہے کہ وہاں کا سردار اس بات پر خوش ہونے کے بجائے افسردہ ہو کہ یہ گودام بھرا ہوا کیوں ہے۔ ہاں، مطلب یہ سننے میں تھوڑا بہت عجیب لگتا ہے، کیونکہ ہم عام طور پر آسمانی دنیا کا تصور ایک بے حد سنجیدہ اور خاموش سی جگہ کے طور پر کرتے ہیں، جہاں سب کچھ پہلے سے طے شدہ اور مکمل حالت میں ہو، لیکن یہ منظر ہمارے ہر روایتی تصور کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہم رابرٹس لیوڈین کی کتاب آئی سو ہیون پر مبنی اپنی سیریز کے تیسرے حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے یہ حصہ واقعی انسانی سوچ کے دائرے سے بالکل باہر کی باتیں سامنے لائے گا۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سننے والوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے حصے میں ہم نے اس عظیم آڈیٹوریم کے اندر شاندار اور پرجوش عبادت کا منظر دیکھا تھا۔ بالکل، وہ بہت عظیم منظر تھا۔ ہاں، اور ساتھ ہی وہ نہایت جذباتی واقعہ بھی زیر بحث آیا تھا، جہاں انسانوں کی بے اعتقادی اور شک پر یشوا رو پڑے تھے۔ اس واقعے نے ظاہر کیا تھا کہ آسمان کا زمینی حالات اور ہمارے رویوں سے کتنا گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ صحیح، اور آج کا ہمارا مشن اس سفر کو ایک ایسے مقام تک لے جانا ہے جو زمین پر زندگی گزارنے کے بارے میں ہمارے تمام عام پرانے اور بوسیدہ تصورات کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ آج ہم دو بے حد اہم اور حیرت انگیز رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، جو کہ بہت دلچسپ ہونے والے ہیں۔ یقیناً پہلا آب حیات کا دریا، جہاں روحانی تھکاوٹ کا علاج موجود ہے، اور دوسرا، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، آسمان میں موجود ان مانگی برکتوں کے ذخیرے۔ یہ دونوں مقامات صرف اپنی وضاحت میں حیرت انگیز نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک بہت گہرا پیغام چھپا ہے کہ آسمانی دنیا اور ہماری زمینی زندگی کے درمیان اصل میں کیسا رابطہ ہونا چاہیے۔ تو چلیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عبادت کے اس عظیم اور جذباتی تجربے کے بعد، جہاں یشوع کے آنسو بھی شامل تھے، کتاب بتاتی ہے کہ وہ رابرٹس کو آب حیات کے دریا کی ایک شاخ پر لے جاتے ہیں۔
یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ عظیم عبادت گاہ سے نکل کر دریا کی طرف جانا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ روحانی تھکاوٹ اور غم کے بعد ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جو تازگی بخش سکے۔ اور اس دریا کا منظر جو کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ کسی بھی عام دریا جیسا نہیں ہے۔ مطلب یہ پانی شیشے کی طرح بالکل شفاف ہے، اس کی کوئی تہہ نہیں ہے، اس کا کوئی نچلا حصہ نظر نہیں آتا، لیکن حیرت انگیز طور پر پانی کی سطح صرف گھٹنوں تک محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی مختلف تصور ہے۔ اور یہاں وہ لمحہ آتا ہے جس کی امید شاید کسی قاری کو نہیں تھی، یعنی یشوع اچانک رابرٹس کو اس پانی میں ڈبکی لگواتے ہیں۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا اور نہایت بے تکلف لمحہ ہے۔ میرا مطلب ہے لوگ بالکل توقع نہیں کرتے اس کی۔ بالکل۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان پانی اچھالنے کا ایک مکمل کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہیں، خوب ہنستے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ذرا ہم اس تصور پر غور کریں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، ہم جنت کو بہت رسمی اور خاموش جگہ سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اسکول کا سب سے سخت اور اصول پسند پرنسپل اصل میں دوستوں کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیلنے کا دیوانہ ہے۔ صحیح، وہی پرنسپل جو ہمیشہ غصے میں لگتا ہے۔ ہاں، اور وہ کھل کر ہنسی مذاق کرتا ہے۔ یہ دوستی اور مذاق کا پہلو خدا کے بارے میں ہمارے روایتی تصورات کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ اور گہرا نکتہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں تعظیم اور بے تکلفی کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت توازن موجود ہے۔ اکثر ہم انسانوں کی سوچ میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ واہ، ہم سوچتے ہیں کہ جہاں ادب ہو وہاں مذاق نہیں ہو سکتا۔ بالکل، لیکن کتاب ظاہر کرتی ہے کہ خدا کے اندر خالص جذبات اور ہنسی موجود ہے۔ اصل میں مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارے مثبت جذبات جیسے ہنسنا، کھیلنا اور خوش ہونا یہ سب خدا ہی کے عکس کا حصہ ہیں۔ اگر انسان ہنس سکتا ہے تو اس کا سرچشمہ یقیناً آسمان ہی ہے۔ واہ، اور اس دریا کی خاصیت صرف ہنسی مذاق یا کھیل کود تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ کتاب کے مطابق جب کوئی اس دریا میں قدم رکھتا ہے تو یہ پانی صرف جسم کو گیلا نہیں کرتا، بلکہ یہ روح کو اندر تک پاک کرتا ہے۔ زمینی زندگی کی ہر قسم کی تھکاوٹ، مایوسی، غم یا جو بھی منفی اثرات روح پر بوجھ بن گئے ہوں، یہ پانی انہیں دھو ڈالتا ہے۔ ہاں، اور یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ دریا کوئی علامت یا صرف ایک کہانی کا حصہ نہیں ہے۔ کتاب اسے ایک حقیقی مقام کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس پانی کی تاثیر کو سمجھنے کے لیے اس کے سرچشمے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ دریا براہ راست خدا کے تخت سے نکلتا ہے۔ اچھا، یعنی ڈائریکٹ تخت سے؟ جی بالکل، اس لیے یہ خالص خوشی، شفا اور روحانی توانائی کا مرکز ہے۔ یہ کوئی عام پانی نہیں ہے جو صرف پیاس بجھائے۔ یہ وہ توانائی ہے جو تھکاوٹ کو دور کر کے ایک ایسی زندگی بخشتا ہے جو زمین پر ناممکن لگتی ہے۔ اس دریا میں کھیلنا اصل میں اس روحانی توانائی کو اپنے وجود کے اندر جذب کرنا ہے۔ یہ اتنا دلکش تصور ہے کہ وہاں کوئی تھکن، کوئی بوجھ اور کوئی فکر نہیں رہتی۔ لیکن دریا کے اس خوشگوار اور روحانی تازگی والے ماحول کے بعد اب کتاب کا سفر ایک نئے اور تھوڑے حیرت انگیز رخ پر مڑتا ہے۔ دریا روح کو سکون دیتا ہے، لیکن زمینی زندگی کے جسمانی مسائل اور دکھوں کا کیا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے وہ دونوں وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک بہت وسیع و عریض عمارت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عمارت کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ کائنات کا مرکز یعنی خدا کا تخت ہے، اور اس عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے ارد گرد کا منظر نہایت جلالی اور عظمت والا ہے۔ بجلیاں چمک رہی ہیں اور گرجنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صحیح، یہ منظر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں کائنات کی سب سے عظیم طاقت کا مرکز موجود ہے، اور اس تخت کے سامنے پھولوں کی 7 قطاریں ہیں جن کے رنگ مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہاں 12 مخصوص درخت بھی نظر آتے ہیں۔
दरवाजे पर 2 अजीम और रोबदार जंगजू फरिश्ते खड़े हैं जिनके हाथों में आग की तलवारें हैं। हाँ, और यहाँ पर आदाद यानी नंबर्स की बहुत गहरी अलामत और अहमियत है। आसमानी मुशाहिदात में 7 का अदद हमेशा मुकम्मल होने यानी परफेक्शन की अलामत होता है, इसलिए वहाँ फूलों की 7 कतारें हैं। और 12 का अदद इलाही हुकूमत को जाहिर करता है, इसलिए वहाँ 12 दरख्त हैं जिनमें जिंदगी का दरख्त भी शामिल है। उस दरख्त के बारे में आम तौर पर कहा जाता है कि उसके पत्ते कौमों की शिफा के लिए हैं। लेकिन असल हैरत का मकाम इस तख्त से थोड़ा आगे है, और यही वो मकाम है जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरू में किया था। तख्त वाले अजीम कमरे के करीब 3 बहुत बड़े गोदाम हैं। जब रॉबर्ट्स और यशुआ पहले गोदाम में दाखिल होते हैं तो वहां का मंजर किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। एक तरफ दीवार पर इंसानी टांगें लटक रही हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े ताकों पर मुख्तलिफ रंगों की आंखें सजी हुई हैं, नीली, भूरी, सब्ज आंखें। रुकिए, जरा इस मंजर को तसव्वुर में लाएं। दीवार पर इंसानी टांगें और ताकों पर आंखें। ये सुनने में तो किसी डरावनी कहानी का मंजर लग रहा है, जन्नत की पुरसुकून दुनिया का नहीं। ये तसव्वुर इतना अजीब क्यों है? देखें, ये बिल्कुल फितरी बात है कि जब कोई पहली बार इस मंजर के बारे में सुनता है तो ये उसे थोड़ा डरावना लग सकता है। हम इंसानों की आदत है कि हम आज़ा को हमेशा जिस्म के साथ जुड़ा हुआ देखने के आदी हैं, लेकिन किताब में बहुत वाज़े किया गया है कि वहाँ का मंजर बिल्कुल फितरी था। इसमें कुछ भी खौफनाक या खून आलूद नहीं था। ये सब एक बेहतरीन और मुकम्मल हालत में महफूज थे, जैसे नए चमकते हुए पुर्जे किसी मशीन के लगने के इंतजार में रखे हों। अच्छा, और फिर यशुआ वहां रॉबर्ट्स को बताते हैं कि ये सब अनमांगी बरकतें हैं, यानी वो अज़ा जो उन लोगों के लिए तैयार किए गए थे जिन्हें ज़मीन पर इनकी सख्त ज़रूरत थी। यशुआ बताते हैं कि इस अजीम गोदाम को इस तरह भरा हुआ नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसे खाली होना चाहिए था। ये वो जिस्मानी आज़ा और मुकम्मल शिफाएं हैं जिनकी ज़मीन पर बीमार और माजूर लोगों को अशद ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने कभी पूरे ईमान के साथ इन्हें मांगा ही नहीं। हाँ, ये हिस्से उनके लिए ही बनाए गए थे, इन पर उनका नाम लिखा था, लेकिन किसी ने इन पर अपना हक नहीं जताया। ये हकीकत अपने अंदर एक निहायत गहरा और थोड़ा सा तकलीफदेह सबक भी रखती है। ये जाहिर करता है कि खुदा ने हर उस शख्स के लिए जो बीमार है या जिसे किसी जिस्मानी हिस्से की ज़रूरत है, आसमान में पहले से ही मुकम्मल शिफा तैयार कर रखी है। वहाँ शिफा का एक अजीम ज़ख़ीरा मौजूद है। और सबसे अहम बात जो इससे साबित होती है वो ये कि आसमानी दुनिया में कोई किल्लत नहीं है, यानी शॉर्ट सप्लाई नहीं है कुछ भी। बिल्कुल नहीं। खुदा को किसी के मांगने पर अचानक से कोई नया मोजिज़ा तख्लीक नहीं करना पड़ता, वो पहले से वहाँ दस्तयाब है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि ईमान के ज़रिए इसे ज़मीन पर लाया जाए। लेकिन वो पार्सल वहाँ इसलिए पड़े धूल खा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चीज़ें उनकी पहुँच से बाहर हैं या उनकी किस्मत में ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी इंटरनेट पर जाकर इनको तलब करने का अमल मुकम्मल ही नहीं किया। बहुत आला मिसाल है ये, यानी उन्होंने चेकआउट ही नहीं किया। हाँ, उन्होंने दुआ और पूरे ईमान के जरिए इन तैयार शुदा तोहफों पर अपना हक ही नहीं मांगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो जहन को परेशान करता है। ये ऑनलाइन ऑर्डर वाली मिसाल समझ तो आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो सदियों से लोगों को यही सिखाया गया है कि बीमारी और तकलीफ असल में खुदा की तरफ से आजमाइश होती है। लोग सोचते हैं कि खुदा उन्हें किसी तकलीफ से गुजार के मजबूत कर रहा है। अगर ये गोदाम शिफा से भरे पड़े हैं और लोग इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो लोग बीमार हैं उनका ईमान कमजोर है? अगर कोई शख्स सालों से किसी मोजी मर्ज में मुब्तला है, तो क्या हम उसे ये कह रहे हैं कि ये उसकी अपनी गलती है? ये तसव्वुर तो किसी को भी ज़हनी अजियत में डाल सकता है। ये बहुत ही अहम और हसास नुक्ता है और इस पर वजाहत करना इंतहाई ज़रूरी है। देखें, किताब इस बात को हरगिज़ इस तरह पेश नहीं करती कि बीमार शख्स पर इल्ज़ाम लगाया जाए, बल्कि ये तसव्वुर मजहबी दुनिया की उस पुरानी सोच को मुकम्मल तौर पर रद्द करता है जिसके मुताबिक बीमारी खुदा की तरफ से आती है। सही। किताब बताती है कि बीमारी का सरचश्मा खुदा नहीं है। बीमारी खालिसतन इस दुनिया के निज़ाम के ज़वाल, जिसे आदम का ज़वाल कहा जाता है, और इस दुनिया में आने वाली बुराई का नतीजा है। जैसे आपने सवाल उठाया कि क्या ये आजमाइश है,
کتاب کے مصنف نے ایک بہت منطقی دلیل دی ہے۔ سوچئے، کیا کوئی بھی مہربان زمینی باپ اپنے بچے کو سبق سکھانے یا اس کا امتحان لینے کے لیے جان بوجھ کر اسے خسرہ یا کوئی اور جان لیوا بیماری لگائے گا؟ یقیناً نہیں، کوئی ہوشمند انسان ایسا قدم نہیں اٹھائے گا، یہ تو ظلم کہلائے گا۔ تو پھر خدا جو مکمل محبت ہے اور جس کی شفقت کسی بھی زمینی باپ سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، وہ اپنے بچوں کو بیماری دے کر سزا کیوں دے گا؟ اصل میں بیماری اور تکلیف آسمان کا حصہ ہے ہی نہیں۔ جو چیز وہاں وجود ہی نہیں رکھتی، وہ خدا کسی کو زمین پر بھیج کیسے سکتا ہے؟ وہاں صرف شفا، صحت اور مکمل جسم موجود ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ انسانوں نے غلط تعلیم کی وجہ سے خدا کی مرضی کو بیماری کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ وضاحت واقعی سکون دینے والی ہے کہ بیماری خدا کی چاہت نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ آخری قدم کیا ہے؟ اگر خدا خوشی سے دینا چاہتا ہے اور انسان تکلیف سے چھٹکارا چاہتا ہے، دونوں کی مرضی شامل ہے، تو پھر یہ رابطہ کہاں ٹوٹ رہا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس تیار شدہ پارسل کو ہمارے دروازے تک آنے سے روکتی ہے؟ کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ ان گوداموں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، وہاں کوئی تالا نہیں ہے۔ اور یہاں استقامت اور لگاتار ایمان کا کردار سامنے آتا ہے۔ کتاب اس رکاوٹ کو سمجھانے کے لیے پرانی کتابوں سے دانیال نبی کی ایک مشہور مثال پیش کرتی ہے۔ دانیال نے ایک اہم جواب کے لیے 21 دن تک مسلسل دعا اور روزہ رکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جواب پہلے دن ہی آسمان سے نکل چکا تھا۔ اچھا، پہلے دن ہی؟ ہاں، پہلے دن ہی منظور ہو گیا تھا، لیکن فرشتے کو وہ پیغام زمین تک لانے میں روحانی دنیا کی رکاوٹوں اور مخالف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا جو دوسرے روحانی دائرے میں موجود تھیں۔ جب دانیال والی مثال کا ذکر آتا ہے کہ 21 دن لگ گئے، تو ایک عام ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کس قسم کی رکاوٹ کا سامنا تھا؟ کیا روحانی دنیا میں بھی فاصلے، دیواریں اور راستے ہوتے ہیں؟ اور یہ دوسرا روحانی دائرہ کس مقام کا نام ہے؟ اس تناؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا روحانی جغرافیے کو دیکھنا ہوگا۔ کتاب کے مطابق پہلا روحانی دائرہ یا آسمان، یہ ہماری طبعی دنیا اور فضا ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ تیسرا آسمان خدا کا تخت اور وہ عظیم دنیا ہے جس کا ذکر ہم اس جائزے میں کر رہے ہیں، جہاں گودام موجود ہے۔ وہاں سے جواب فوراً نکلتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو دوسرا روحانی دائرہ ہے، وہ ان منفی اور تاریک طاقتوں کا دائرہ اختیار مانا جاتا ہے جو زمینی حالات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتی ہیں۔ یعنی وہ راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں؟ بالکل، یہ طاقتیں شفا اور برکتوں کو زمین تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک باقاعدہ جنگ لڑتی ہیں۔ یعنی فرشتہ خدا کا پیغام اور شفا لے کر تخت سے نکلا، لیکن اسے راستے میں کسی عام رکاوٹ کا نہیں بلکہ ایک باقاعدہ روحانی جنگ کا سامنا کرنا پڑا تاکہ وہ زمین تک پہنچ سکے۔ اور اس پوری کشمکش میں دانیال کی مسلسل دعا اور ایمان زمین پر کیا کردار ادا کر رہا تھا؟ یہی سب سے اہم حصہ ہے اس پوری ایکویژن کا۔ دانیال کی دعا محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک فیول یعنی توانائی کا کام کر رہی تھیں۔ ان کا مسلسل ایمان اس فرشتے کو روحانی طاقت فراہم کر رہا تھا تاکہ وہ ان تاریک طاقتوں کو ہرا سکے۔ جب ہم زمین پر ایمان اور لگن کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ہم آسمانی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس تصور کو آگے بڑھائیں، فرض کریں کہ دانیال 10 یا 15ویں دن تھک کر دعا کرنا چھوڑ دیتا، وہ مایوس ہو کر کہتا کہ شاید خدا میری سن نہیں رہا یا شاید خدا کا جواب نہ ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا؟ اگر وہ تھک جاتا اور اپنا ایمان چھوڑ دیتا تو زمین سے جانے والی وہ روحانی توانائی رک جاتی۔ نتیجتاً وہ فرشتہ شاید ان رکاوٹوں کو عبور نہ کر پاتا اور دانیال کو اپنا جواب جو پہلے دن ہی منظور ہو چکا تھا کبھی نہ ملتا۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کا مسلسل ایمان میں رہنا اور مانگتے رہنا کتنا ضروری ہے۔ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا کام نہیں کر رہی یا شفا نہیں مل رہی، تو وہ اکثر اس عمل کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں جو روحانی دنیا میں مکمل ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں مدد راستے میں ہوتی ہے۔ اس گہری تفصیل سے ایک اور عظیم رکاوٹ کا بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ ہے ہماری اپنی ذہنیت۔
یہ معلومات اس روایتی رویے کو پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، جہاں انسان اپنی ہر بیماری یا تکلیف کو اپنی قسمت کا لکھا مان کر بس خاموشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ وہ برے حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہی خدا کی مرضی ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو ایک وسیع تار تناظر میں سوچیں تو یہ پیغام انسان کو بے بسی کی حالت سے نکال کر ایک فعال اور با اختیار مقام پر کھڑا کرتا ہے۔ کتاب مسلسل پرانی پیش گوئیوں اور حوالوں سے، جیسے یشعیاہ نبی اور پطرس کے واقعات سے ظاہر کرتی ہے کہ اس کے کورے کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں۔ یہ الفاظ اس بات کی حامی بھرتے ہیں کہ بیماری کو خدا کی مرضی سمجھ کر گلے لگانا ٹھیک نہیں۔ صحیح، یعنی لاچاری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، انسان کو مظلوم بن کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے ایمان کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ان آسمانی وسائل کو زمین پر کھینچ لائے۔ جو حق اسے دیا گیا ہے وہ اسے پہچانے اور پوری ہمت سے طلب کرے۔ اس سب کو سن کر واقعی ایک عجیب اور نیا احساس بیدار ہوتا ہے۔ ہم نے آج کچھ بے حد مختلف اور حیران انگیز تصورات پر گہرائی سے بات کی ہے۔ چلیے آئیے اس تفصیلی جائزے کی سب سے اہم باتوں کو تھوڑا سمیٹتے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی ہو۔ پہلے ہم نے آب حیات کے دریا کا وہ دلکش منظر دیکھا جہاں خدا کے ساتھ ایک بے تکلف اور دوستی کا رشتہ نظر آتا ہے۔ ایک ایسا عظیم دریا جہاں کھیلنا روحانی تھکاوٹ کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ حصہ بتاتا ہے کہ خدا کے ہاں خوشی اور توانائی کا کبھی نہ ختم ہونے والا سرچشمہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری اہم اور شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات، وہ عظیم گودام تھے۔ ایک ایسی جگہ جہاں انسانی جسم کے اعضاء اور مکمل شفائیں بس اس انتظار میں رکھی ہیں کہ کوئی زمین سے اپنے مضبوط ایمان کے ذریعے انہیں طلب کرے۔ یہ دونوں باتیں اس تصور کو نہایت مضبوط کرتی ہیں کہ آسمان صرف مرنے کے بعد کی آخرت کی منزل نہیں ہے۔ آسمان آج اس وقت ہماری روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے اور ہماری روح کو تازگی بخشنے کا ایک زندہ اور وسائل کش ذخیرہ ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور سننے والوں، اس سیریز کے چوتھے اور آخری حصے میں ہم اس سفر کو ایک آخری بلندی تک لے جائیں گے۔ اگلے حصے میں ہم رابرٹس کی الہی تقراری پر بات کریں گے کہ کیسے انہیں اس سب کے بعد ایک مخصوص کام کے لیے چنا گیا اور واپس زمین پر بھیجا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر ہم اس اہم سوال پر روشنی ڈالیں گے کہ کوئی بھی عام شخص اس بات کو کیسے یقینی بنا سکتا ہے کہ اس کی اپنی آخری اور حتمی منزل بھی وہی آسمان ہی ہو جس کا اتنا خوبصورت ذکر اس کتاب میں ہے۔ وہ آخری حصہ بہت ہی عملی ہونے والا ہے، کیونکہ آخر میں گھوم پھر کر ہر شخص کو اپنے انجام اور اپنی آبدی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی عملی قدم تو اٹھانا ہے نا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس گہرے سفر سے الوداع کہیں، میں ایک خیال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے شفا کے ان عظیم گوداموں اور استعمال نہ ہونے والی برکتوں کی بات کی جو محض مانگنے کے انتظار میں ہیں۔ اگر واقعی اس کائنات میں ایک ایسا وسیع ذخیرہ موجود ہے جہاں ایسی بے مثال شفا اور عظیم تحفے رکھے ہیں جنہیں کسی نے اب تک پورے ایمان کے ساتھ مانگا ہی نہیں، تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے ارد گرد اور اپنی زندگی کی طرف دیکھیے۔ زندگی کے اور کن معاملات میں، چاہے وہ ہمارے الجھے ہوئے رشتے ہوں، ہمارا کھویا ہوا سکون ہو یا زندگی کا کوئی مقصد ہو، ہم محض اس لیے مجبوری اور تکلیف کو اپنی قسمت کا لکھا مان کر صبر سے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا کہ ہم اپنی حالت سے اٹھ کر پورے حق کے ساتھ اس سے کہیں بہتر چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ ہم اس غیر معمولی روحانی سفر کے آخری چیپٹر تک پہنچ چکے ہیں۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ پر رابرٹس لیارڈن کی کتاب آئی سو ہیون کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ اس آخری قسط میں مصنف اس لمحے کو بیان کرتا ہے جب خدا نے اسے اس کے دنیاوی مشن کے لیے مقرر کیا۔ بالکل۔ آج ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے آخری 2 ابواب یعنی باب 5 اور 6 کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیں۔ صحیح۔
مطلب سننے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں ان عقائد کی تشہیر یا تائید نہیں کر رہے، ہم صرف مصنف کے بیان کردہ واقعات کا تجزیہ کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مصنف نے خود اپنے آتھرز نوٹ میں دعویٰ کیا ہے نا کہ اس نے ان واقعات کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ ویسا ہی ریکارڈ کیا جیسا اس نے اپنی حقیقت میں دیکھا تھا۔ بالکل، ہم ایک موضوعی زاویے سے اسے دیکھ رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے جس سے میں اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور بتائیں۔ مطلب ذرا تصور کریں، اگر کسی 8 سالہ بچے کو کائنات کی سب سے بڑی ذمہ داری سونپ دی جائے اور اسے آگ سے بپتسمہ دیا جائے تو اس کی باقی زندگی کیسی گزرے گی؟ کیا وہ کبھی عام انسانوں جیسی زندگی گزار سکے گا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے، اور باب 5 اسی لمحے سے شروع ہوتا ہے جب مصنف صرف 8 سال کا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یسوع نے اس کے دونوں ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑے اور اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ اور یہ محض کوئی عام سی ملاقات نہیں تھی؟ جی نہیں، یہ باقاعدہ ایک تقرری تھی، ایک کمیشن تھا۔ یسوع نے اسے ایک عظیم کام کے لیے مقرر کیا اور بڑی واضح ہدایت دی کہ اسے دوسروں سے بالکل مختلف انداز میں دوڑنا اور تبلیغ کرنی ہوگی۔ اچھا، یعنی ایک الگ راستہ چننا ہوگا؟ ہاں، اور پھر یسوع نے اسے حکم دیا، جاؤ جاؤ جاؤ، یعنی گو گو گو۔ ارے واہ! اور مصنف کہتا ہے کہ بالکل اسی لمحے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک زبردست قوت دوڑ گئی۔ ایک سیکنڈ، یہاں میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا۔ سر سے پاؤں تک آگ کا دوڑنا، یہ ایک 8 سالہ بچے کے لیے انتہائی خوفناک نہیں ہوگا؟ مطلب کیا یہ کوئی صدمہ یا ٹراما نہیں ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن مصنف کے مطابق یہ کوئی جلانے والی یا تکلیف دہ آگ نہیں تھی۔ اچھا؟ بالکل، وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ ایک پیوریفائنگ فائر تھی، یعنی پاک کرنے والی آگ۔ پاک کرنے والی آگ، یعنی جو کثافتوں کو دور کر دے۔ ہاں بالکل، یہی مطلب ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو انسان کے اندر خوف، انا اور کئی برائیاں ہوتی ہیں۔ مصنف کا ماننا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے انسان کو اندر سے پاک ہونا پڑتا ہے، تو یہ آگ ان خامیوں کو بھسم کرنے کے لیے تھی۔ میں سمجھا، تو یہ کوئی جسمانی اذیت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی تطہیر تھی۔ جی، اور اس کے بعد کا منظر اور بھی پراسرار ہے۔ جب یسوع پیچھے ہٹے تو مصنف نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیاں خون کی طرح سرخ تھیں۔ سرخ ہتھیلیاں، یہ تو کسی چوٹ یا زخم کی علامت لگتی ہے۔ نہیں، مصنف اسے چوٹ نہیں کہتا، اس کے نزدیک یہ اس بے پناہ طاقت کا ثبوت تھا جو اس کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ ایک طرح سے اس کے ہاتھ اب ایک خاص روحانی کام کے لیے مختص ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے! لیکن پھر اس کے بعد ہوا میں ایک اسکرین کے نمودار ہونے کا بھی ذکر ہے نا؟ بالکل، مصنف بتاتا ہے کہ اچانک ہوا میں ایک بڑی اسکرین نمودار ہوئی اور اس پر اسے اس کے مستقبل کی پوری منادی دکھائی گئی۔ یعنی اس کا پورا مستقبل کا نقشہ؟ ہاں، اسے وہ تمام لوگ دکھائے گئے جو مستقبل میں اس کے پیغام کے ذریعے نجات پانے والے تھے، اور اس دوران یسوع کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یسوع رو رہے تھے؟ جی، اور انہوں نے روتے ہوئے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ 8 سالہ بچہ واپس اپنی زمینی حقیقت میں آ گیا۔ یہ سب بہت ہیوی ہے۔ میری ایک تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بچے کو سائیکل چلانا سیکھنے کی عمر میں پوری دنیا کو بچانے کا نقشہ تھما دیا جائے۔ کیا مستقبل کا اتنا بڑا بوجھ ایک بچے کو خوفزدہ نہیں کر دیتا؟ عام انسان تو شاید ڈر جائے، لیکن مصنف کے مطابق اسکرین پر نجات پانے والے لوگوں کو دیکھنا خوف کا باعث نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ ایک مقصد کا تعین تھا۔ اسکرین کا مقصد اسے ایک نفسیاتی اینکر فراہم کرنا تھا۔ اس نے مصنف کو یہ سکھایا کہ زندگی کی تمام قربانیاں اور مشکلات اس حتمی ہدف کے سامنے بہت چھوٹی ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی محنت سے اتنی زندگیاں بدلیں گی تو ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب حتمی کامیابی سامنے ہو تو راستے کی تھکاوٹ بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس آسمانی تقرری کے بعد زمین پر روزمرہ کی زندگی میں واپس آنا کیسا ہوتا ہے؟ مصنف نے اس واقعے کے بعد کیا کیا؟ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے 8 سال تک یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ 8 سال تک؟ ایک بچہ اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتا ہے؟ یہ اس کی روحانی پختگی کی علامت بتائی گئی ہے۔ پھر جب وہ 11 سال کا تھا تب ایک اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں ٹی وی پر ایک کامیڈی شو لارن اینڈ شرلی دیکھ رہا تھا۔ ایک کامیڈی شو؟
مطلب کوئی مذہبی تقریب نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، بالکل روزمرہ کا ایک عام سا لمحہ تھا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ اچانک یسوع کمرے میں داخل ہوئے اور صوفے پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ ایک طرف ایک عام سا ٹی وی شو چل رہا ہے اور دوسری طرف ایک الہامی ہستی آ کر آپ کے پاس صوفے پر بیٹھ رہی ہیں۔ یہ تضاد بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، مصنف اسی بات پر زور دیتا ہے کہ روحانی ہستیاں ہماری عام زندگی سے کٹی ہوئی نہیں ہیں۔ خیر، یسوع نے وہاں بیٹھ کر اسے ایک بہت اہم ہدایت دی۔ وہ ہدایت کیا تھی؟ انہوں نے مصنف کو حکم دیا کہ وہ خدا کی عظیم فوج کے جنرلوں یعنی جنرلز آف گاڈ کی زندگیوں کا گہرا مطالعہ کرے۔ جنرل یعنی تاریخی مبلغین؟ بالکل، تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے بڑے روحانی کام کیے، جیسے اسمتھ وگزورتھ یا کیتھرین کولمن، اسے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کو کہا گیا۔ لیکن مجھے اس ہدایت میں ایک چیز بہت عجیب اور اسٹریٹجک لگی۔ مصنف کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ صرف ان کی کامیابیاں نہ پڑھے۔ ہاں، یہ اس واقعے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یسوع نے خاص طور پر کہا کہ اسے ان جنرلوں کی ناکامیوں کو بھی سمجھنا ہے۔ بالکل، اور مطلب ناکامیوں کا مطالعہ کرنا کسی مذہبی اندھے عقیدے کے بجائے ایک انتہائی عملی اور اسٹریٹجک نظریہ لگتا ہے مجھے۔ ہم عموماً اپنے ہیروز کی صرف تعریفیں پڑھتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہاں ناکامیوں کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ مصنف مستقبل میں وہ غلطیاں نہ دہرائے۔ روحانی جنگ صرف جذبے سے نہیں لڑی جاتی۔ یعنی صرف جوش کافی نہیں، حکمت عملی بھی چاہیے۔ بالکل، ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ایک کامیاب لیڈر بننے کے لیے بہت ضروری ہے، اور مصنف نے پھر باقاعدہ ان تاریخی شخصیات کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تو تاریخ اور ماضی کے اس گہرے مطالعے کے بعد کہانی پھر حال اور مستقبل کی طرف مبذول ہوتی ہے نا؟ یہ سب مطالعہ اسے کسی نئے دور کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جی، اور اس کا ثبوت ہمیں جنوری 1983 کے واقعے میں ملتا ہے۔ تب مصنف کی عمر 17 سال تھی۔ 17 سال، یعنی کافی وقت گزر چکا تھا۔ کیا ہوا اس وقت؟ صبح کے 5 بجے کا وقت تھا۔ ایک فرشتے نے مصنف کو جگایا، لیکن اس بار ایک فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ اس بار مصنف آسمان میں گیا نہیں، بلکہ اس نے وہاں سے آسمان کے اندر جھانکا۔ اسے روحانی زبان میں اوپن ویژن یا کھلی رویا کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ زمین پر تھا لیکن اس کی روحانی آنکھیں آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، اور اس نے دیکھا کہ جو ہزاروں رتھ یعنی چیریٹس اس نے بچپن میں آسمان میں دیکھے تھے وہ اب وہاں نہیں تھے۔ رتھ غائب تھے؟ تو وہ کہاں گئے؟ یشوع نے اسے بتایا کہ وہ رتھ اب زمین پر جا چکے ہیں اور وہ اپنے ساتھ طاقت لے کر گئے ہیں۔ زمین پر آ چکے ہیں، یعنی طاقت کا نزول ہو چکا ہے۔ بالکل، یشوع نے کہا کہ خدا کا اگلا قدم یعنی دی نیکسٹ موو آف گاڈ اب شروع ہو چکا ہے، اور چرچ میں ایک نیا عبوری دور آ رہا ہے۔ یہ عبوری دور کیسا ہوگا؟ مصنف نے اس کی کیا تفصیل بتائی؟ اس نے ایک بہت واضح تکنیکی فرق بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اب بدتدریجی شفا یعنی گریجول ہیلنگز کا دور ختم ہو رہا ہے، اور اس کی جگہ فوری معجزات یعنی انسٹنٹینیس میریکلز ہوں گے۔ ایک سیکنڈ، میں یہاں وضاحت طلب کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر ہم لوگ شفا اور معجزے کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ایک شفا اور ایک معجزے کے درمیان کیا بنیادی فرق ہے؟ مصنف کے فلسفیانہ تشریح کے مطابق شفا ایک قدرتی اور سست عمل ہے۔ یعنی اگر ہڈی ٹوٹی ہے تو جڑنے میں ہفتوں لگیں گے، لیکن وہ عمل ذرا تیز ہو جائے گا۔ بالکل، شفا قدرتی عمل کی رفتار کو بڑھاتی ہے، لیکن معجزہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ معجزہ فوری ہوتا ہے، یہ فطرت کے اصولوں کو بائی پاس کر دیتا ہے، جیسے کٹے ہوئے اعضاء کا پلک جھپکتے ہی واپس آ جانا۔ اس میں وقت نہیں لگتا۔ ارے واہ، یعنی رتھوں کے زمین پر آنے کا مطلب یہ فوری معجزات والی طاقت کا آنا ہے؟ جی، پیغام یہ ہے کہ وہ طاقت اب زمین پر موجود ہے۔ تو پھر اگر یہ رتھ زمین پر آ چکے ہیں اور طاقت موجود ہے تو عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بس انتظار کریں؟ نہیں، مصنف کہتا ہے کہ ماضی کے نبیوں کے مرتبے جنہیں وہ مینٹلز کہتا ہے اب موجودہ دور کے لوگوں پر گریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو خود کو تیار کرنا ہوگا۔ یعنی رضامند ہونا ہوگا۔ بالکل، طاقت پہلے سے موجود ہے، اب لوگوں کو خدا کے اقدام کا انتظار نہیں کرنا بلکہ خود کو اس طاقت کے استعمال کے لیے ولنگ کرنا ہے، اسے قبول کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن جب ہم کتاب کے اختتام کی طرف آتے ہیں تو یہ تمام معجزات، رتھ،
رویا، یہ سب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ سب دراصل ایک ہی حتمی پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے باب 6 کا موضوع، یعنی انسان کی آخری منزل۔ تو مصنف اس آخری منزل کی کیا تصویر کشی کرتا ہے؟ مصنف زمین کے معاملات کو سمیٹتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ اس پوری کتاب کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ آسمان یا ہیون محض کوئی خیالی یا روحانی کیفیت نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آسمان ایک حقیقی اور ٹھوس جگہ ہے، وہاں بالکل زمین کی طرح شہر ہے، سڑکیں ہیں، اور یہاں تک کہ جانور بھی ہیں۔ جانور بھی؟ جی مطلب یہ اتنی طبعی اور ٹھوس جگہ ہے؟ جی بالکل، اور سب سے اہم بات، یسوع ایک حقیقی ہستی کے طور پر وہاں موجود ہے اور ان لوگوں کا منتظر ہے جو اسے قبول کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا مصنف نے موت کے حوالے سے بھی کچھ کہا ہے نا اس باب میں؟ ہاں، مصنف کا ایک بہت دلچسپ دعویٰ ہے کہ موت کے بعد کوئی بھی روح فنا نہیں ہوتی۔ تو پھر ابدی زندگی کا کیا تصور ہے اس کے ہاں؟ اس کا ماننا ہے کہ ہر شخص کے پاس ابدی زندگی پہلے سے موجود ہے۔ یہ سوال ہی نہیں کہ آپ زندہ رہیں گے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ وہ ابدی زندگی کہاں گزاریں گے۔ یہ واقعی ایک چپتا ہوا سوال ہے، کہاں گزاریں گے؟ تو پھر وہ اپنی اس کائناتی بحث کو کس طرح سمیٹتا ہے؟ کوئی حل بتاتا ہے؟ بالکل، وہ پڑھنے والوں کو باقاعدہ دعوت دیتا ہے اور ہدایات دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نجات کی دعا مانگے، جس کا حوالہ اس نے رومنز کی کتاب سے دیا ہے۔ اور چرچ کے بارے میں بھی اس کی کوئی خاص ہدایت تھی نا؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا مقامی چرچ ڈھونڈیں جو بائبل کی مکمل تعلیم دیتا ہو، اور روزانہ بائبل کا مطالعہ کریں۔ میں نے سنا ہے وہ بائبل کے ترجمے پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ جی، یہ اس کی ایک بہت مخصوص اور عملی ہدایت ہے۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ پیرافریز یعنی مفہوم بیان کرنے والی بائبل کے بجائے ہمیشہ ترجمہ شدہ بائبل پڑھیں تاکہ اصل متن کے قریب رہا جا سکے۔ میں اس بات پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ یہ مجھے بہت حیران کن لگتا ہے کہ مصنف کس طرح اس اتنے بڑے کائناتی اور پیچیدہ موضوع کو، جس میں فرشتے، رتھ اور معجزات شامل ہیں، اسے اچانک ایک انتہائی سیدھے اور عملی رہنمائی کے کتابچے یعنی ایک گائیڈ بک میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو کسی نئے شہر میں منتقل ہونے کا طریقہ بتا رہا ہو کہ بھئی یہ نقشہ ہے، یہ کتاب پڑھو، اس گلی میں جاؤ۔ کیا اتنی بڑی حقیقت کو اتنی سادگی سے پیش کرنا عجیب نہیں لگتا؟ دیکھیں، یہی تو اس کتاب کا اصل مقصد ہے۔ مصنف بڑے بڑے الہامی دعووں سے بات شروع کرتا ہے، لیکن اس کا اختتام ایک انتہائی ذاتی اور عملی فیصلے پر کرتا ہے، تاکہ قاری الجھ نہ جائے۔ ہاں، تاکہ سننے والے یا پڑھنے والے اسے صرف ایک سنسنی خیز کہانی کے طور پر نہ لیں۔ اگر وہ صرف رویا کی بات کرتا تو لوگ اسے فینٹیسی سمجھ لیتے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ان ہدایات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ صحیح، اسے ایک عملی جامہ پہنانا ضروری تھا۔ تو اگر ہم اس پورے تجزیے کا خلاصہ کریں تو بنیادی نقطہ کیا نکلتا ہے؟ بنیادی نقطہ یہی ہے جو مصنف نے دعویٰ کیا کہ یہ تمام واقعات خیالی نہیں ہیں۔ اس نے ان کو غیر جانبدارانہ طور پر پیش کیا ہے، اور اس کے نزدیک یہ سب 100% حقیقت پر مبنی ہیں۔ یعنی وہ اس پر پوری طرح قائم ہے کہ اس نے جو دیکھا وہی لکھا؟ بالکل، اس کا پیغام صاف ہے کہ آسمان ایک حقیقت ہے اور وہاں جانے کا واضح راستہ موجود ہے۔ کیا بات ہے! ہم واقعی ایک بہت ہی دلچسپ اور غیر معمولی سفر سے گزرے ہیں۔ میں پاسٹ ٹو پریزنٹ کے تمام سامعین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس 4 حصوں پر مشتمل سیریز میں وفاداری سے ہمارا ساتھ دیا۔ آپ کا وقت نکالنا اور اس گہرے تجزیے کو سننا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے میں اس قسط کو ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ذرا غور کریں، یہ نظریہ آپ کے اپنے ارد گرد کی دنیا، آپ کے روزمرہ کے رشتوں اور آپ کے معمول کے کاموں کو دیکھنے کا نظریہ کتنا بدل دیتا ہے۔ کیا ہم واقعی اس دنیا میں کھڑے ہو کر کسی بہت بڑی اور اندیکھی حقیقت کا محض ایک سایہ دیکھ رہے ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔